السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات محرم الحرام دی آمد ہے۔
ماہ محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینیاں دے وچوں پہلا حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم او مہینہ ہے جدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم دا مہینہ اللہ دا مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے دی عزت شان مقام ہے۔ اسلامی سال دا چونکہ آج آخری جمعہ ہے، آج 26 ذی الحج ہے اور او تاریخ ہے جس تاریخ نو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ ہویا ہے۔ بعض مورخین نے 27 ذی الحج لکھیا ہے، بعض نے 26 کیا ہے۔ ذی الحج دے آخر تے آپ تے حملہ ہویا، چند دن زخمی رہن تو بعد یکم محرم الحرام نو آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ محرم دے نال ساڑیاں کئی یاداں وابستہ نے، کئی اسلامی داستانہ وابستہ نے۔ شہادت حسین دا واقعہ یہ بھی محرم دے اندر ہے، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت او سال دا آغاز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تذکرہ اسی محبت نال، پیار نال، شوق نال، جذبے نال اور اپنا ایمان سمجھ کے تکرار نال بار بار کرنے یا سننے یا کیونکہ صحابہ کرام ساڑے ایمان دا حصہ نے۔ انہاں دا ذکر خیر کرن نال اہل ایمان دا ایمان تازہ ہوندا ہے، جذبہ بڑھدا ہے، اسلام دے نال محبت اور شوق بڑھدا ہے۔ لیکن منکرین صحابہ جو اصل دے اندر منکرین اسلام نے، کیونکہ ساڑھے تک اسلام پہنچان والے صحابہ نے، منکرین اسلام منکرین صحابہ ساڑھے دلان دے وچوں صحابہ کرام دی محبت ختم کرنا چاہتے، اور صحابہ کرام دا تذکرہ انہاں دیاں داستانہ ساڑھے دل و دماغ چوں مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ دے فضل و کرم نال اسیں ان داستانہ نو اپنے ذہناں تو دل و دماغاں تو مٹن دینا، بلکہ اسیں یہ داستانہ اپنے بچیاں نو سنا کے اور انہاں دے دل و دماغ اندر بھی نقش کر دینا چاہتے ہیں۔ منکرین صحابہ دا وتیرہ ہے۔ ایک دن ایک بندہ تویز لے کے آیا، کہنے لگا مینوں ایک پیر نے تویز لکھ کے دیتا ہے، تو انہیں کیا اس تویز دے اتے نا ہر روز سویرے کی کرنا ہے، چھتر مارنے نے، تو تیرا کام ہو جائے گا۔ ان تانوں پتہ ہے جڑے گمراہ لوگ ہوندے نے وہ بڑے پابند ہوندے نے۔ ایک بندہ کہنے لگا یار تویز لکھ کے دیتا تینوں تیرے پیر نے، تے اتے کیڑا ایسا وظیفہ لکھیا ہے؟ جڑا بندہ تویز لکھدا ہے اتے کوئی نہ کوئی وظیفہ لکھدا ہے، کوئی کلام لکھدا ہے، کوئی ایسی عبارت لکھدا ہے کہ جس نال برکت ہوے، کامیابی ہو جائے، مشکلاں آسان ہو جان۔ تے تیرے اس تویز اتے انہیں کیڑا کلام لکھیا ہے کہ تو ادھر سے چھتر مارنا ہے،
کہنے لگا یہ تو میں سوچیا ہی نہیں. نے کہا آخر کچھ تو لکھیا ہے نا, وہ کلام با برکت نہیں کہ تینوں نے چھتر مارن دا کہہ دیتا ہے تو تو انہوں کھول کے بھی نہیں ویکھیا. انہیں کہا پیر نے کیا سی کھولنا نہیں. انہیں کہا نہیں میں تو کھول کے ویکھنا ہے کہ تویز تے ہوندا ہی کوئی کلام ہوندی ہے, کوئی وظیفہ ہوندا ہے, کوئی قرآن و حدیث دے الفاظ ہوندے نے, تے کی لکھ دیتا انہیں تینوں. انہیں وہ کو تویز پکڑ کے کھولیا تے تویز دے ہوتے کی لکھیا ہے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, امیر معاویہ, عائشہ صدیقہ. انہیں کہا انہوں بند کر کے لے جا, کھولنا نہیں تے کرنا کی ہے جو کر رہے ہیں. یہ منکرین صحابہ دا انداز ہے. تے اس واسطے تساں سونا نہیں, تساں بیدار ہونا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال محبت کرو, پیار کرو, انہاں دا تذکرہ ہوئے تے کھل کھلا جاؤ اور انہاں دیاں داستاناں سنو اور بار بار اپنے بچیاں نو سناؤ تاکہ اے نقوش انہاں دے ذہناں دے وچوں نکل نہ سکن. میں مناسبت دے نال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اپنی گزارشات پیش کر دیا چاہنا. آپ دا نام عمر, آپ دی کنیت ابو حفص, آپ دا لقب فاروق, آپ دے باپ دا نام خطاب اور آپ دی ماں دا نام حنتمہ. 8 نسلاں تو بعد یعنی کہ 8ویں پشت دے اندر آپ دا نسب نامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مل جاندہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت تو 13 سال بعد پیدا ہوئی. آپ دا خاندان بنو عدی مکے دے اندر بڑا معزز خاندان سی, معزز اور پنچیتی, اے آپ دے خاندان دا وصف سی. سیدنا عمر دا باپ خطاب لوگاں دی سالسی کردے سن, پنچایتاں نبیڑ دے سن, فیصلے کردے سن. اے مکے دا معزز اور پنچایتی قبیلہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے دے اندر ہی تعلیم حاصل کی تھی. مکے دے اندر بہت کم لوگ سن, گنتی دے لوگ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے سن. انہاں دے وچوں ایک سیدنا عمر بھی سن جو لکھنا پڑھنا جانتے سن, پڑھے لکھے نوجوان سن. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے قریب آئے اور ابتدا دے اندر ہی ابھی تقریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیتا سی. بعض روایات اندر 39, بعض اندر 40, بعض اندر 42, بعض اندر 45. ٹھیک ہے, ہاں حاجی ریاض صاحب نے لکمہ دیتا تھے, میں کہا میں ہوں وضاحت کر دیا. بہرحال 40 یا 45 افراد نے اسلام قبول کیتا سی. جدوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, ابتدا دے اندر ہی نبوت دا آغاز ہے. آپ نے ابھی اعلان نبوت کیتا ہے, لوگ شامل ہو رہے نے, تے سیدنا عمر اس قافلہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے. اور کیڑی صف اندر شامل ہو گئے جنہاں نو اللہ پاک نے فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم.
اللہ پاک نے جنہاں دی عظمت اور شان بیان کیتی ہے انہاں دے اندر حضرت عمر دا شمار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا کیڑی چیز سبب بنی کیڑے اسباب نے آپ دے اسلام قبول کرن دے اسباب انہاں دے وچوں ایک سبب تے پہلا سبب جو سیدنا عمر دے اسلام قبول کرن دا بن گیا صحیح البخاری ہے حضرت عمر بن خطاب خود بیان کر دینے میں ایک دن بت خانے دے اندر لیٹیا وہاں آرام کر رہے ہیں مکے دے اندر جڑا بت خانہ ہے جتے بت پے نے تے سارے مشرکین جا کے پوجا کر دے سن میں ہوتے جا کے لیٹیا تے آرام کر رہے ہیں بت خانے دے اندر ایک بندہ آیا ایک آدمی آیا او دے نال گائے دا بچڑا ہے گائے دا بچڑا لے کے آیا اور ایک بت دے قریب آ کے انہیں اس بچڑے نو ذبح کیتا جدوں ذبح کیتا تے او دا خون ایک برتن دے اندر جمع کر لیا انہوں ذبح کیتا تے خون ایک برتن دے اندر جمع کر کے او خون دا برتن بت دے اتے بہا کے تے بت نو خون دے نال غسل دے دیتا اور اے انہاں لوگاں دی ایک رسم سی کہ خون دے نال بت نو غسل دینا جانور ذبح کرنا خون بت دے اتے مل دینا سیدنا عمر فرماندے نے میں لیٹے آسی میں اے منظر ویکھ رہا جدوں انہیں خون دے نال بت نو غسل دیتا تے بت دے وچوں ایک آواز نکلی بڑی تیز آواز نکلی ایسی آواز کہ اور جتنے لوگ سن سارے ڈر گئے تے ڈر کے دوڑ گئے بت نو غسل دین والا بھی ڈر کے دوڑ گیا سیدنا عمر فرماندے نے لیکن میرا دل مضبوط سی میرا حوصلہ مضبوط سی آواز بڑی تیز ہے لیکن میں اتے ٹھہرے آ رہا اے ویکھن واسطے کہ آواز کتھوں آ رہی ہے اور کہن والا کی کہہ رہے آئے بت دے اندروں جو آواز نکلی کی کہہ رہے آئے یا جلیج امرن نجی رجل فسی یقول لا الہ الا اللہ حضرت عمر فرماندے نے میں اے آواز سنی بت دے وچوں کی آواز آئی یا جلیج اے دا ترجمہ کی بنے گا اے اپنی جان دے دشمن اے اپنی جان دے دشمن اے کی کر رہے آئے امرن نجیون اگر تو نجات جاننا ہے اگر تو کامیابی جاننا ہے تے پھر تو انتظار کر کادا انتظار رجلن فصیح ایک بڑا فصیح و بلیغ تے فہم و فراست والا نوجوان آن والا ہے او نوجوان آئے گا تے او کی کہے گا یقول لا الہ الا اللہ او کہے گا اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں وہ اس گل دا اعلان کرے گا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ ساری کائنات دا مالک ساری کائنات دا خالق اللہ ہے اور ہے بھی وہ کلا ہے حضرت عمر فرماندے نے میں یہ آواز سنی لوگ دوڑ گئے میں آواز سنی میرے دل دے اندر لا الہ الا اللہ دی آواز بیٹھ گئی لا الہ الا اللہ ساری کائنات دا مالک اللہ ہے اور بولو ہے بھی کلائے سنتے اندر سارے جگ دا مالک کلائے او دا ڈیرا عرش معلائے
سارے جگ دا خالق اللہ ہے، او دا ڈیرا عرش معلا ہے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلا ہے، او لگ گئے پار کنارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے۔ او دا جاری لنگر خانہ ہے، انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے، او دا شان بڑا شہانہ ہے، او دے درد منگتے سارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے۔ او خالق سارے جگ دائے، انہوں خالق ہونا پھپ دائے۔ او خالق سارے جگ دائے، انہوں خالق ہونا پھپ دائے۔ او دے در تو سب کچھ لب دائے، او سے دے منگتے سارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے۔ انہوں نیند کدی نہ آندھی ہے، نہ اونگی غلبہ پاندھی ہے۔ انہوں نیند کدی نہ آندھی ہے، نہ اونگی غلبہ پاندھی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ تھکاندھی ہے، او دے کر دے کم اشارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں اے آواز سنی، آواز میرے دل وچ بہ گئی، یقول لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر کہندے نے اس واقعہ تو کچھ دن بعد، تھوڑے دنوں بعد، نبی پاک نے کوہ صفا پہاڑی دے مکے دے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر فرماندے نے جدوں نبی پاک نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی، اے لفظ تے میں پہلوں بھی سنے سن، لیکن مکے والیاں نے آپ دی مخالفت کی تھی۔ میں بھی انہاں دے نال مل گیا، جو انہاں آکھیا میں بھی نال مل گیا، انہاں مخالفت کی تھی میں بھی نال مل گیا۔ میں اپنی برادری نال، قوم نال، قبیلے نال، یاراں بیلیاں دے نال رل کے جو او کردے سن مخالفتاں میں بھی کردا رہا، لیکن میرے دل وچ ایک گل سی کہ بت دے وچوں میں آواز سنی سی، ایک بندہ آئے گا جڑا آکھے گا لا الہ الا اللہ، نجات چاہندے ہو تے اس بندے دا انتظار کرو۔ سیدنا عمر فرماندے نے پھر ایک دن رات دا وقت ہے، میں چل دیاں بیت اللہ دی طرف جا رہے ہیں، میں ویکھیا نبی پاک بیت اللہ دے صحن دے اندر، مطاف دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے نے، اللہ پاک دی عبادت کر رہے نے، قیام اندر کھڑے نے، اور قیام دے اندر نبی پاک قرآن دی تلاوت کر رہے نے۔ کی پڑھ رہے نے؟ کی پڑھ رہے نے؟ حضرت عمر نے نبی پاک نو کی پڑھ دیاں سنیا؟ قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے سین وچ کھڑے نے تے قرآن پڑھ رہے نے، قیام کر رہے نے۔ حضرت عمر قریب آگے کہ میں سنا کی پڑھ رہے نے، کی کہہ رہے نے، چونکہ عرب سن تے عربی سمجھ دے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی سورۃ الحاقہ، کیڑی سورت؟ کنویں سپارے چ؟ کنویں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وڈیاں نو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں، پر ساڑی مسجد ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے حافظ ہے، ننے حافظ، منے حافظ ہے۔ اللہ پاک کے دنوں عالم با عمل بنائے،
اللہ پاک انہاں نوں دین دے خادم بنائے. اللہ پاک انہاں نوں اپنے والدین واسطے، استاداں واسطے، اس ادارے واسطے، ادارے دے بانیان واسطے، ادارے دی انتظامیہ واسطے اللہ انہاں نوں صدقہ جاریہ بنائے. اے بڑا بڑا کام جے. اللہ اس گلشن نوں آباد رکھے اور تا قیامت آباد رکھے. دیکھو نا میں کہ کنویں سپارے جے وڈے سوچی پے نے تے ننے ننے منے منے کہہ رہے نے کنویں سپارے جے 29 پارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. حضرت عمر سن رہے نے کیسے الفاظ نے، کیسے قافیے نے، کیسے ردیف نے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے نے. ایک کوئی قافیہ چل رہے آئے، ایک کوئی وزن چل رہے آئے. پڑھدیاں آپ پہنچے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ. شروع تو لگ کے ایک کوئی قافیہ چلتا رہے آئے، اگے قافیہ بدلیا، وزن بدلیا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعاً فاسلکوہ. اگوں پھر قافیہ بدلیا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. حضرت عمر نے سنیا تے کہنے لگے کمال درجے دا شاعر ہے، کمال درجے دا شاعر ہے. کتنا بڑا شاعر ہے، کیسی شاعری ہے. پہلوں شروع ہوا قافیہ، ایک کوئی چلدا گیا، اگوں ہو شروع ہو گیا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اگوں قافیہ بدلیا. ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. اگوں پھر قافیہ بدلیا. لا یاکلہ الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. حضرت عمر نے سنیا تے کہنے لگے، کیونکہ پڑھے لکھے سن، کمال درجے دا شاعر ہے. شاعری کتنی پیاری کردا ہے، کتنی کمال دی شاعری ہے. قافیے نال قافیہ جڑدا جا رہا ہے، وزن نال وزن برابر ہو رہے آئے. یہ بڑا وڈا شاعر ہے. نبی پاک نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. حضرت عمر سن کے حیران ہو گئے. کیوں بھی حافظ ہو، کیوں بھی قاری ہو، اگے ہوئی آیت ہے نا وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قلیلا ما تؤمنون. ایک کسے شاعر دا کلام، ایک کسے شاعر دا کلام. حضرت عمر کہتے ہیں رات دا ٹائم ہے، میں کلا کھلوتا سناٹا، میں ہل کے رہ گیا.
میں اجے دل چ گل سوچی ہے کہ کی ہے شاعر ہے انہیں میرے دل دی گل بجھ لئی ہے میرے دل دے حالات جان لینے میں اجے اپنے دل وچ سوچیا ہے میں زبان تو آکھیا بھی نہیں دل چ خیال لے آندا ہے کہ اے بہت بڑا شاعر ہے انہیں میرے دل دی گل جان لئی ہے فوراً جواب دے دیتا ہے وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ایک کسے شاعر دا کلام کہنے لگے میں کہا جے شاعر نہیں نا تو پھر ایک کاہن ہے ایک ہی ہے کاہن دا مطلب دل دیاں جانن والا میں آج دل چ سوچیا ہے انہیں فوراً میری گل دا جواب دے دیتا لگتا ہے کاہن ہے دل دیاں جان لیندا جو سوچو انہوں پتہ لگ جاندہ فوراً جواب دے دیتا ہے نبی پاک نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ کاہن وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ایک کسے کاہن دا کلام ایک کسے کاہن دا کلام حضرت عمر کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کلا کھلوتا سناٹے وچ ایک ہی بنیا میں کافیے سنے تے میں آکھیا اے شاعر ہے انہیں فوراً میرے دل دی گل سمجھ لئی انہیں آکھیا شاعر دا کلام نہیں میں کہا دل دیاں جاندہ ہے ایک کاہن ہے فوراً جواب دے دیتا ہے کہ کاہن دا کلام نہیں پھر ایک کیے جو پڑھ رہا ہے کیے کدا کلام ہے کتوں آیا ہے کنے کلے آئے ایک کدا پیغام ہے تے نبی پاک نے اگلی آیت پڑھ دیتی تنزیل من رب العالمین کتوں آیا ہے تنزیل من رب العالمین رب العالمین دا کلام ہے اللہ دا کلام ہے حضرت عمر نے قرآن سنیا تے دل دے اتے اثر کر گیا دل نرم ہو گیا ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے نبی پاک نے فرمایا جامع ترمذی اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب او بے عمر بن ہشام نبی پاک نے فرمایا یا اللہ اسلام نو عزت عطا کر دیں اسلام نو غلبہ عطا کر دیں اسلام نو کامیابی عطا کر دیں اسلام نو عروج عطا کر دیں اللہ اسلام نو عزت دے اسلام دی عزت واسطے مکے دے اندر دو بندے دوواں دا نام لکھ کے اللہ تیرے اگے درخواست دے دیتی ہے دوواں وچوں جڑا تینوں پسند ہے ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن ہشام عمر بن خطاب دا تانوں پتا ہے تے عمر بن ہشام کون ہے ابو جہل ایدہ نام عمر سی ایدہ نام عمر سی ایدہ نبی پاک دی مخالفت کیتی ہے تے ایدہ نام ابو جہل پہ گیا ہے ویسے دا نام عمر سی تے رشتے وچ اے حضرت عمر دا ماموں لگدا سی حضرت عمر دی جڑی والدہ ہے نا ہنتمہ او دے چاچے دا بیٹا سی ابو جہل حضرت عمر دی والدہ دے چاچے دا بیٹا سی کزن سی حضرت عمر دی والدہ دا ہاں کزن سی نبی حضرت عمر دا رشتے جو ماموں لگدا سی نبی پاک نے فرمایا یا اللہ دو بندیاں دی درخواست لے کے تیرے اگے پیش کر دیتی ہیں یا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دوواں وچوں او دے جیڑا ہاں اے نبی پاک دا انتخاب نہیں اے رب دا بھی انتخاب ہے نبی پاک نے دعا منگی تے اللہ نے پھر کدا انتخاب کیتا نبی پاک نے دعاواں کیتیاں ہائے میرے اللہ نبی پاک نے دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے موڑیا حضرت موسیٰ نے بھی دعا کیتی سی یا اللہ
جے میرے کو تبلیغ کروانی ہے تو میرا کوئی بازو بنا دے، کوئی میرا مددگار دے دے۔ کتے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا 16واں پارہ تے سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھی، یا اللہ تبلیغ واسطے مددگار میرا بھرا ہارون دے دے۔ اللہ پاک نے ہارون نبی بنا دیتا۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی، یا اللہ تیرا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہے، ایدی آبادی واسطے خطیب دے دے۔ نبیاں دعاواں کیتیاں نے، تا نبی پاک بھی دعا کر رہے نے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب او بے عمر بن ہشام۔ اللہ دوواں چودھریاں وچوں ایک چودھری دے دے۔ اللہ پاک دے اگے دعاواں کر دیتیاں۔ دن چڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم دے اندر اپنے صحابہ کرام دی جماعت نال تشریف فرمانے۔ اللہ پاک نے عمر نو توریا تے دار ارقم نبی پاک دی خدمت وچ بھیجیا۔ لے سونیا تو دوواں جو ایک منگیا ہے تے جڑا مینوں پسند ہے میں کل دیتا ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم تشریف فرما، حضرت عمر آ گئے۔ صحابہ کرام نے ویکھیا، حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا عمر آ گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آن دیو۔ عمر آپ ہی نہیں آیا بلکہ عمر نو بلایا ہے۔ عمر آپ ہی نہیں آیا، عمر نو میرے رب نے کلایا ہے۔ عمر نو آن دیو۔ سیدنا عمر جدو نبی پاک دی خدمت دے اندر پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر دے سینے دے ہاتھ رکھیا۔ کتے لکھیا ہے جامع ترمذی موجم طبرانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر دے سینے تے ہاتھ رکھیا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ دعا کی تھی، اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا۔ یا اللہ عمر دے سینے دے اندر جو اسلام دی نفرت ہے اللہ انہوں کٹ دے تے عمر دے سینے وچ ایمان نو بھر دے۔ 3 مرتبہ نبی پاک نے سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی۔ حضرت عمر کہندے نے مینوں محسوس ہویا میرے سینے دے اندر تبدیلی آ گئی ہے، انج لگا جویں نفرت نکل گئی ہے تے ایمان آ گیا ہے۔ میں آکھیا سونیا اپنا ہاتھ اگے بڑھاؤ تے عمر نو اپنا مرید بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر دے کولوں بیعت لئی تے کلمہ پڑھایا۔ ہائے میرے اللہ او جگاں دے پیر پڑھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا۔ بابے سمسام دا انداز بھی اپنا تے پیار بھی اپنا ہے۔ اللہ بابے دے درجے بلند فرما، او جگاں دے پیر پھڑ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا، گوڈے نال گوڈا لا کے کولی بٹھا لیا۔ عمر نو چودھر مل گئی عالی دربار دی، جوک مدینے والے
میں قربان جاواں سیدنا عمر کلمہ پڑھیا تے اسلام وچ داخل ہوئے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے جدوں عمر نے کلمہ پڑھیا تے مسلماناں نو چاہ چڑھ گیا. سانو انج لگا جویں اسلام اج پردے دے وچوں باہر آ گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جدن عمر نے کلمہ پڑھیا اس دن تو لگ گئے جس دن عمر شہید ہویا اس دن تک عمر دی اسلام دی زندگی دا کوئی دن ایسا نہیں جس دن اسلام نو عروج نہیں ملیا, عزت نہیں ملی, غلبہ نہیں ملیا, کامیابی نہیں ملی. عمر دے کلمہ پڑھن تو بعد دن بدن اسلام ترقی کردا گیا, عروج پکڑدا گیا. کیوں نہ ترقی کردا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہم اعز الاسلام, اللہ اسلام نو عزت دے. کیوں نہ اسلام نو عزت مل دی؟ عمر دے آن نال انج کہہ لو عمر دے آن نال اسلام دی عمر ود گئی, عمر دے آن نال اسلام دی عمر وچ برکت پہ گئی. صحابہ کہندے نے عمر نے کلمہ پڑھیا اسی سارے اٹھ کے ایک دوسرے نو مبارکاں دین لگ پئے. او یار عمر آ گیا ہے, او عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, عمر ورگا چودھری ساڑھے نال مل گیا ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے نو تسی نہیں مبارکاں دے دے, صحابہ کرام ایک دوسرے نو اسی بھی دئیے مبارکاں. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پہ. وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پہ. وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پہ. وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پہ. وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. وہ کیا ہے چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. وہ کیا ہے چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. کیسے آئی ہے؟ سنا ہے میں نے دل سے جو لے کر تو کتاب آیا. تسی بھی دل لا کے سنیا کرو قرآن. سنا ہے میں نے دل سے جو لے کر تو کتاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یاروں
مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تھوڑی دیر گزری صحابہ کرام ہلچل مچ گئی سونے کی کرن لگے فرمایا عبادت کرنی ہے صحابہ کرام نے وضو کیتے سونے عبادت کرنی کتے فرمایا ایتھے ہی دار ارقم ہی تے بیت اللہ جا کے عبادت نہیں کرنی عمر اجے اسی کمزور ہاں تے مکے والے سانو بیت اللہ جی عبادت کرن نہیں دیندے تے حضرت عمر کہنے لگے سونے جے بیت اللہ جی عبادت نہیں کرنی تے عمر دے آن دا فائدہ کی ہے نقد و نقدی فائدہ جے عمر آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایویں نہیں کیا پر جدوں کلمہ پڑھیا ادوں تو لگ کے عمر دی شہادت تک میں اسلام نو عزت پاؤندیاں ہی ویکھے آئے سونے پھر عمر دے آندا کی فائدہ ہے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو کیا دیو میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو آئے ہائے ہائے سبحان اللہ جزاک اللہ ہر طرح دا لقمہ دینے والے موجود ہیں میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو تے میں زبانے حال نال کہنا حضرت بلال کہندے ہونگے عمر جے کوئی روکے گا تو کی کریں گا حضرت صحیب کہندے ہونگے عمر جے کوئی آ گیا ڈکن تو کی کریں گا حضرت عمار کہندے ہونگے عمر جے کسے روکی ہے تو کی کریں گا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا لوگوں نے پتہ لگے جو عمر آ گیا ہے تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب ویکھی بینا انا نائم نبی پاک نے فرمایا میں خواب اندر کی ویکھیا رأیت الناس وعلیہم قمص نبی پاک نے فرمایا میں خواب ویکھی نبی دا خواب رب دی وئی ہے بالکل سچائیں حدیث بخاری دی ہے نبی پاک نے فرمایا میں خواب اندر کچھ لوگ ویکھے جنہ قمیضاں پائیاں ہوئیاں نے کسے دی قمیض ایتھوں تک کسے دی قمیض ایتھوں تک کسے دی قمیض ایتھوں تک نہیں جڑے ویکھن دے تاں دے پتہ لگ گیا تے جڑے تقریر آڈیو سن گے کسے دی قمیض سینے تک کسے دی قمیض پیٹ تک کسے دی قمیض لتاں تک یا کسے دی قمیض اس تو بھی چھوٹی ہے نبی پاک نے فرمایا پھر میں عمر نو ویکھیا عمر دی قمیض اتنی لمبی ہے کہ پیراں تک بلکہ عمر تردا ہے تے قمیض پیچھے کسیڑ دی جا رہی ہے صحابہ کرام عرض کردے نے محبوب جی اس خواب دی تعبیر کرو ادا کی مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا قال دین ایدی تعبیر دین ہے کی مطلب عمر سر تو لگے پیراں تک سارے دا سارا دین وچے عمر دے اتے انج دین دا غلبہ ہے عمر دین وچ داخل ہے
نبی پاک نے فرمایا ایک دن میں خواب ویکھی، یہ بھی حدیث بخاری دی ہے، شربت اللبن، خواب دے اندر میں نو دودھ پیش کیتا گیا، میں دودھ پیتا تے رج کے پیتا، پھر میں دودھ دا پیالہ عمر نو پکڑا دیتا، پھر عمر نے دودھ رج کے پیتا۔ صحابہ کرام عرض کر دینے سونیا تعبیر کر دیو، نبی پاک نے فرمایا قال العلم، اے دے تو مراد علم ہے، اے دے تو مراد نبی پاک دے دین دا گواہ کون؟ حضرت عمر دے دین دا گواہ کون؟ نبی پاک۔ حضرت عمر دے علم دا گواہ کون؟ نبی پاک۔ ایک اور گواہی یہ بھی حدیث بخاری دیئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں معراج کروائی، میں معراج دی رات جنت دی سیر کی تھی، جنت دے اندر ایک بہت بڑا محل ویکھیا، میں پوچھیا جبریل اے محل کدا ہے؟ کہہ لگے ایک قریشی جوان دا ہے، میں کیا میں بھی قریشی ہاں، کہہ لگے نہیں یہ تواڈے مرید حضرت عمر فاروق دا محل نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا جی کیتا محل بڑا سونا تے خوبصورت سی، میں اندر جا گئے عمر دا محل ویکھا کہ ہو جی آئے، میں محل میں جو داخل ہون لگا میں ویکھیا اوتھے ایک نکر دے وے جو عمر دی بیوی جنت دی حور وضو پہ کر دیئے، جدو میں عمر دی بیوی جنت دی حور وضو کر دی ویکھی مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی، میں پیچھے مڑ آیا، حضرت عمر نے سنیا تے رون لگ پئے، کہنے لگے سونیا اندر جا کے محل ویکھ لینا سی تے کیا میں تواڈے تو غیرت کرنی سی؟ ہائے میرے اللہ، حضرت عمر دے دین دے گواہ نبی پاک، علم دے گواہ نبی پاک، عمر نے جنت وچ جانا ہے، جنت وچ عمر دا محل بھی موجود ہے، حضرت عمر دا محل تے حضرت عمر دی حور نبی پاک نے ویکھیے، اے دے گواہ نبی پاک، حدیث بخاری دی، آپ نے بیان فرمایا سننا تیان نال ہن میرا ایمان کیے، سن لو تیان نال کائنات دا نظام غلط ملت ہو سکتا ہے، ستارے چڑھ سکتے نے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، انج کہہ لو آسمان نیچے تے زمین اوپر ہو سکتی ہے، سمندران دے اندر اگ لگ سکتی ہے، پہاڑ روئی دے ریشیاں دی طرح اڑ سکتے نے، کائنات دا نظام غلط ہو سکتا ہے، ملت ہو سکتا ہے، پر میرے نبی دی زبان دے الفاظ ایک غلط نہیں ہو سکتے، جی میں میرے نبی پاک دی زبان آپ دا فرمان حق ہے، اسی طرح عمر دا جنتی محل اور عمر دا جنت وچ جانا بھی حق ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر؟ حضرت عمر دا آجے اگے تے سارا تعارف پہ آئے، انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر ایسے موضوع تے ہوئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگو حضرت عمر دے کارنامے، خلافت، فیصلے، واقعات انشاءاللہ شہادت تک کوشش کرانگے اگلے جمعے، کیونکہ اگلا جمعہ محرم دا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ یہ باتاں جاری رہن گیاں۔ آؤ گے نا کنے بجے؟ ہاں میں تو انہوں 11 بجے آکے بیٹھ تارا انتظار کرتا رہنا۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، اللہ پاک تاڑیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے، اللہ پاک اے دینی خدمات قبول فرمائے، اور اللہ پاک سانوں ایسے سچے لوگاں دا محب بنائے اور جنت دے اندر انہاں دا ساتھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔